66 पे وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. دیکھیں اس پوری آیت کا پہلے ہم خلاصہ پیش کر دیں، سمری، اس کا جو جسٹ مفہوم کیا ہے کہ جب ایمان دل میں کم ہوتا ہے تو انسان صحیح بات پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. کبھی بھی اپنی زندگی میں دیکھیے کوئی غلط راہ اپنا رہا ہے یا چھوٹی سی مثال ٹریفک میں چل رہے ہیں، کوئی رانگ ڈائریکشن سے آ رہا ہے، اس سے آپ وجہ پوچھیے گا، اس کے پاس میں جسٹیفیکیشن ہوگا. جو کامن جسٹیفیکیشن ہماری سوسائٹی میں ہے ان میں سے کیا کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ چونکہ سب لوگ ایسے چلتے ہیں اس لیے ہم بھی ایسے چلتے ہیں. نمبر 2 اگر ہم نہیں چلیں گے تو کیا باقی لوگ رک جائیں گے. نمبر 3 دور سے آئیں گے تو راستہ بہت لمبا ہو جائے گا، یہ تھوڑا شارٹ کٹ ہے، وقت بچے گا، اس میں اور بھی اچھے کام کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت ساری جسٹیفیکیشن ہو سکتے ہیں. لیکن کیا کسی غلط کام کو جسٹیفائی کرنا ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے؟ راستے لمبے ہیں تو سب لوگ جب ایسے چلیں گے سب لوگ پرسکون رہیں گے. سب لوگ اگر غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم بھی غلط راستے پہ چلیں؟ لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، وہ ان کی پرابلم ہے، ہماری تو نہیں ہے. ہمیں صحیح ڈائریکشن میں چلنا چاہیے. تو اس آیت کی بات یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلط راستے پہ چلتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ زبان سے بھی کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اللہ اعلم بما یکتمون. کتم یکتمون کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہائڈ. آپ چاہیں تو اسے لکھ لیں، کام آئے گا آپ کو. کتم یکتمون، کتمان کسی نے سنا ہے استعمال کرتے ہوئے کسی کو؟ کتمان شاید اب نہیں سنا ہو، زیادہ نہیں چلتا ہے کتمان. کتم یکتمون کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہائڈ، کسی چیز کو چھپا لینا. کتم یکتمون اسی سے ایک لفظ آتا ہے، آپ لوگوں نے شاید کبھی سنا ہو، بلکہ ابھی نوٹ بھی کر لیں، کتمان. بلکہ اس لفظ کو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، کتمان، کاف تے میم الف نون. کتمان عربی ہی کا لفظ ہے، روٹ سیم ہے، ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. بس اردو میں ہم اس کا استعمال بہت کرتے ہیں، کتمان چھپا لینا، پوشیدہ رکھنا. ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں اخفا، شاید سنا ہو آپ لوگوں نے. لیکن اگر یہ نہیں سنا ہے دوسرا ایک لفظ ضرور سنا، مخفی. مخفی ہڈن، پوشیدہ. ہڈن تو سمجھتے ہیں آپ سب لوگ، اسی ہڈن کو مخفی کہتے ہیں، چھپا ہوا. تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ اعلم بما یکتمون. یہاں پہ یہ عالم لکھی کیونکہ اور جگہ پہ اور بھی ایک لفظ آتا ہے، تو اس میں دیکھیے عالم. ذرا اس سے آپ کہیں لکھ لیں، کبھی کام آئے گا آپ کو. یہ کیا لفظ ہے؟ افعلوا. ایک لفظ اور اسی پیٹرن سمجھتے ہیں، ایک سیم اسٹرکچر سیم پیٹرن. ایک لفظ اور اس کی مثال اکبر. اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا یا سب سے بڑا. اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا یا سب سے بڑا. یہ کمپیریزن کے لیے بھی آتا ہے، کمپیریٹیو، جب مقابلہ کرتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا ہے، فلاں چیز فلاں سے بڑی ہے. اور دوسرے سپرلیٹیو ڈگری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ اکبر جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ایسے ہی عالم ایک لفظ ہے، کئی مرتبہ اس کو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں دوسرے لفظ سے. وہ کیا لفظ ہے؟ عالم. یہ ہے عالم اور یہ ہے عالم، دونوں کا تلفظ ہمیں یکساں لگتا ہے، رائٹ؟ عالم. اب ہم اس سے پیش نہیں لگاتے ہیں. اور دوسرا ہے عالم. کئی مرتبہ چونکہ ہماری مدر ٹنگ عربک نہیں ہے تو حروف کی ادائیگی میں جو تلفظ ہے، پروننسیشن ہے، اس میں فرق نہیں کرتا. ہم نے کہا عالم، اب عالم کہا تو یہ عالم اور یہ عالم دونوں ہمیں یکساں محسوس ہوتے ہیں. آپ بس انہیں دونوں لکھ لیے. اور کئی مرتبہ بعد میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سنا، یہ اس کو سمجھ گئے، اس کو سنا، اس کو سمجھ گئے، حالانکہ دونوں کی میننگ الگ ہے. آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا رب العالمین، یہ اس کی مثال ہے. رب العالمین جہانوں، تو یہ جو عالم ہے یہ جہان ہے.
جہاں پہ مطلب یونیورس آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو عالم ہے the one who knows more than someone else or who knows everything, more knowledgeable and the most knowledgeable, اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو اس عالم میں اور اس عالم میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو بس اس کا خیال رکھیے گا کہ کنفیوز مت ہوئیے گا. یہاں پہ آیت کا نمبر ہے 167. 167 واللہ اعلم بما یکتمون. تو یہ جو عالم ہے بہت جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے. اور یہ عالموں کا مطلب ہوتا ہے ہی نوز، اللہ جانتا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا فرق رکھنا ہے، اس لیے ان تینوں کا آپ لکھ لیں، آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے بعد میں. ابھی بس کاپی پیسٹ کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، یہاں پہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی ہم چھپ کے غلطیاں کر لیتے ہیں، ہم غلطیاں کر لیتے ہیں. تو چھپ کے غلطی کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کیا واقعی اللہ سے ہم چھپ سکتے ہیں؟ نہیں چھپ سکتے ہیں. دیکھیے اللہ سے چھپ سکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کا اثر پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں پہ کام کرتے ہیں اور گھر سے نکل گئے، کام کرنے کی جگہ پہ پہنچ گئے، لیکن جو کام، جو ذمہ داریاں، جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کو ہم نے مکمل طریقے سے انجام نہیں دیا، تو جو نتیجہ ہے، جو پروڈکشن ہے، جو بھی وہاں پہ عمل کر رہے ہیں اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ نتیجہ صحیح نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے. فار ایگزامپل اگر ہم پڑھاتے ہیں، صحیح سے نہیں پڑھاتے ہیں، کلاس میں ایسی بات کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہمارے بچوں کے پاس میں نالج آئے گی؟ کیا وہ اور آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ نقصان کیا ہوگا؟ جو علم پھیلنا تھا وہ علم اپنی جگہ پہ ختم ہو گیا، وہ فائدہ نہیں ہوا. ممکن ہے اس بات میں کسی کو پتہ نہ چلے اور ہمیں تنخواہ بھی ملتی رہے، ہم کام بھی کرتے رہیں. ایسا ہی کوئی بچہ ہے، اسکول جاتا ہے یا کالج جاتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے کہ ہم اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بجائے وہ پہلے ہی کہیں ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگتا ہے، پابندی سے صبح جاتا ہے، شام کو وقت سے واپس آ جاتا ہے، اسی بیچ میں وہ سیر تفریح تماشا کر لیتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ 3 4 سال 5 سال کے بعد میں جب کورس مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد میں نتیجے کا جو نیگیٹو یا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کس پہ ہوگا؟ پیرنٹس پہ، ٹیچرز پہ یا بچے پہ؟ بچے پہ ہوگا. تو یہ ہے اللہ کی نگاہیں، کہ اللہ کی نگاہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی سی نگاہیں ہیں اور سی سی ٹی وی لگا ہوا چلو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی ہمدردی والی بات نہیں. اس نے نظام طے کیا ہے کہ اسٹریٹ جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اسٹریٹ نہیں جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اللہ اعلم بما یکتمون، جو بھی وہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، بہت جاننے والا ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک تو خود ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے ہمتی ہیں، محنت سے پڑھنے والے ہیں، آپ کو ایسے کلاس میں بہت سارے لوگ ملتے ہوئے ملیں گے، دکھیں گے، جو دوسروں کو ڈسکریج کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی سمجھدار، ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ چیٹنگ کر سکتے ہیں، ٹیچر کو دھوکہ دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ہوتے تو ایسا حشر نہ ہوتا ان کا. اب ایک شخص ہے، اس نے چیٹنگ کی، 100% لے کے آ گیا. ایک شخص جس نے بہت محنت کی، وہ 74 لے کے آیا. ایٹ دی اینڈ پازیٹیو رزلٹ کس کا ہوگا؟ جس سے اس کو سکون ہو، 74 والے کو یا 100 والے کو؟ 74 والے کو. آپ تصور کیے چیٹنگ والا 100% والا ڈاکٹر بن گیا اور سرجن بن گیا اور 74 والا بھی بن گیا، تو فائدہ کس سے ہوگا، نقصان کس سے ہوگا؟ 100% والا نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اس کو سبجیکٹ تو معلوم نہیں ہے، کیا دوا دینی ہے، کیا علاج کرنی ہے، کہاں پہ سرجری ہونی ہے، اس کے ٹول اور کیا کیا چیزیں کیسے استعمال کرنی ہے، نقصان ہوگا اس کو. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اب یہاں پہ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، یہ جو اسٹیجز ہیں، یہ اسٹیجز لکھے ہیں، سمجھ میں آ گئے؟ حیات ہے اور اس کے بعد میں حیات ہے، رائٹ؟ اور اس حیات سے پہلے کیا ہے؟ موت ہے. اور اس حیات سے پہلے کیا ہے؟ موت ہے. یہ کنڈیشنز ہیں، کنڈیشنز ہیں. شکلیں بدل جاتی ہیں، جسم بدل جاتا ہے، ساخت بدل جاتی ہے، اسٹرکچر بدل جاتا ہے، یہ کنڈیشنز ہیں.
یہ بتائیے کیا ہمارے پاس میں کوئی آپشن ہے کہ ہم اس حالت میں شفٹ نہ ہوں؟ نہیں، مجھے شفٹ ہونا ہی نہیں یہاں پہ، اس جس کنڈیشن میں یہی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پاسبل ہے ایسا؟ یہاں اس میں منتقل ہونا ہے. اس میں منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حیات ہے اس میں جانا ہے. اب اس حیات میں جب جانا ہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر واقعی تم کر سکتے ہو تو اپنی حیات کو روک لو، یہیں پہ اسی کنڈیشن میں رہو، یہاں سے ادھر مت منتقل ہو، لیکن تم نہیں کر سکتے ہو. یہ بتائیے ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو چاہتا ہو کہ اس کا بچپن کبھی ختم نہ ہو؟ کوئی بچہ ہے، چھوٹے بچے سب کو اچھے لگتے ہیں، گود میں کھلاتے ہیں، اور کسی کے بچے کا جو سائز ہے وہ ایک عمر کے بعد بڑھنا ختم ہو جائے تو والدین کیا کریں گے؟ نہیں بہت اچھا ہوا، گود میں لے سکتے ہیں، پیارا پیارا چھوٹا سا ہے، یا ڈاکٹروں کے پاس بھاگ کے جائیں گے، ارے بھائی دوائیں علاج کیا ہو گیا اس کے ساتھ میں، یہی تو کریں گے. ایسا تو نہیں کہ نہیں ارے تو بڑا اچھا ہوا، چھوٹا سا ہے، اس کو ہمیشہ گود میں لے کے رکھیں گے. پیڑ پودے لگائے ہیں آپ لوگوں نے؟ اب آپ پیڑ لے کے آئیے، جو نئے نئے آپ لگاتے ہیں، کبھی گھر میں تجربہ آپ کر کے دیکھیں، چھوٹی سی کوکڑی نکلتی بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ کسان سے پوچھیے اگر اس کے کھیت میں اس کے جو پودے لگاتا ہے، میں بھی کسی بھی چیز کے، ویٹ ہو، رائس ہو، کچھ بھی ہو، وہ بس تھوڑی سی سائز میں اضافہ ہو، اس کے بعد وہیں پہ رک جائے، کیا کرے گا؟ نہیں بڑے اچھے لگتے ہیں. ایسا کچھ ہے؟ تو ہر چیز ایک خاص نظام کے تحت چلتی ہے تبھی وہ اچھی لگتی ہے، نظام کے تحت نہیں چلتی ہے تو وہ خراب لگنے لگتی ہے. تو ہم کہیں پہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اگر شروعات یہاں پہ ہے ہماری عمر کی تو ہم ایسے ایسے بڑھتے چلے جائیں گے، اپنی یہاں سے ہم ایسے ڈاؤن فال ہوگا اور ختم ہو جائیں گے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. قرآن یہی کہتا ہے اگر تمہارے اختیار میں ہے تو یہ جو اسٹیج ہے اس اسٹیج سے اپنے آپ کو دور کر لو، کیونکہ اس اسٹیج میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسٹیج، اور اس اسٹیج کا مطلب کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے فیصلے، صحیح نتیجہ اور غلط نتیجہ یہ سامنے آنے والا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، جو لوگ محنت مشقت کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کی زندگی میں؟ ختم ہو جاتے ہیں. ایک انسان، آپ لوگ جو کہیں اگر دیہاتی زندگی سے واقف ہوں یا تعلق ہو جہاں پہ باغ ہوں، اور پھر ہم لوگ بہت ہی فخر سے کہتے ہیں میرے دادا کا لگایا ہوا ہے، میرے پردادا کا لگایا ہوا ہے، پھر اس میں سے آم استعمال کرتے ہیں، آپ نے جہاں جو چیزیں جہاں پائی جاتی ہوں، کیا جو شخص لگا کے گیا ہے اسی کو فائدہ پہنچتا ہے؟ سب کو بعد میں رزلٹ اس کا آتا رہتا ہے، رزلٹ آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان جس نے محنت کی، مشقت کی، اپنے آپ کو کھپایا اور اپنے زندگی اس میں لگا دی تو اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے. رائٹ؟ زندگی کا نظام ایسا ہی ہے. ادارے بنتے ہیں، انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں. یہ جو سڑک باہر ہے اتنی عالیشان، یہ کس نے؟ ہم نے بنوائی ہے یا آپ نے بنوائی ہے؟ یہ مختلف لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے، مختلف لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. کسی نے ٹیکس پے کیا ہے، کسی نے اس کو برابر کیا ہے، کسی نے اس کے لیے فنڈ ریز کیا ہے. مختلف لوگوں کی محنتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری محنت ضائع نہیں ہوتی ہے، برباد نہیں ہوتی ہے. صحیح ڈائریکشن میں اگر محنت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے صحیح آتے ہیں. اب جگہ سے ان آیتوں کو دیکھ لیے کہ اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے اس کے محنت کے سلسلے میں ہمیں اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ محنت کر رہا ہے اس کا حاصل کیا ہوگا. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اگر ہماری بات مانی ہوتی، وہ خود بیٹھ چکے ہیں، خود محنت نہیں کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ ہماری بات مان لی ہوتی تو یہ حالات نہیں ہوتے، تباہ نہیں ہوتے. آپ ان سے کہہ دیے اگر تم سے ممکن ہو تو تم اپنی ہی موت کو اپنے سے دور کر لو اگر واقعی تم اپنی بات میں سچے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کے راستے میں جو لوگ محنت اور مشقت کرتے ہیں ان لوگوں کو تم برباد ہوتا ہوا مت سمجھو. اللہ کی راہ میں جو لوگ محنت اور مشقت کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ برباد ہو گئے ہیں، مشقت اور کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. آپ کسی اسکول کو جانتے ہیں جس کو فلاں نے بنایا ہوگا، وہ اب موجود نہیں ہے زندگی میں، لیکن اس اسکول سے ہم سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. میڈیکل کالج ایسے لوگ بناتے ہیں، کوئی ایک شخص محنت سے بناتا ہے، پھر سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کی راہ میں اگر
کوئی تھکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ختم ہو گیا، کیونکہ یہ موت تو ایک کنڈیشن ہے، اس کے بعد یہ زندگی ہے، اس زندگی کو ہم جی رہے ہیں، پھر ایک دوسری حالت میں شفٹ ہوں گے، اس کے بعد سے دوبارہ زندگی ہے، اور وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس میں، ان کو رزق ملتا ہے۔ ایک تو اس کی ظاہری میننگ ہے، جیسے کہتے ہیں لفظ بلفظ ٹرانسلیشن، ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک تو یہ ہے کہ انسان جو اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے وہ زندہ ہے، جیسے ہم زندہ ہیں ویسے ہی زندہ ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دوسری میننگ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا نام سنا ہے آپ سب نے؟ اب کیوں کا سوال اگر ہم کریں آپ سے تو آپ ہمارے 10-15-20 جواب دیں گے کہ یہ وجہ ہے، 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 کیونکہ بہت قریب میں ہے اس لیے سب لوگ جواب دے سکتے ہیں یہ وجہ ہے۔ ان وجہوں کو اگر سامنے رکھیں، ارے یہ تو زندہ ہے، زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی معروف ہوتا ہے، لوگ اس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور یہی نہیں کہ وہ لوگ زندہ ہیں بلکہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ خوش بھی ہونے والے ہیں، خوش ہونے والے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے یہاں پہ خوش ہونے والے ہیں، کیوں خوش ہونے والے ہیں؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ ابھی نہیں ان سے ملے ہیں، جو دوبارہ انہی کی طرح محنت کرنے والے ہیں، مشقت کرنے والے ہیں، ان کے سلسلے میں وہ خوشخبری بھی ان کے پاس میں ہے۔ کیا وہ ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے اوپر کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، کوئی بھی غم نہیں ہوگا۔ دیکھیے لفظ بلفظ ٹرانسلیشن نہیں کر رہے ہیں، جو بہت اہم چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جب انسان محنت و مشقت کرتا ہے تو اس کے نتائج یہاں پہ ملتے ہیں، یہاں بھی ملتے ہیں، اور وہ اس امید پہ رہتا ہے کہ چونکہ ایمان اس بات پہ ہے کہ آخرت ہے، آخرت کے نتائج اچھے ہوں گے، یہ بھی ہے۔ اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کے راہ نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، نقش قدم پہ چلنا مطلب دوز ہو ول فالو، فالوورز، نقش قدم پہ چلنے والے کا مطلب ہے فالوورز، تو ان کو بھی اس کا نتیجہ اچھا ہی ملے گا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو یہ جو آخری حصہ ہے بڑا اہم ہے۔ چلیے اس کو چھوڑ دیجیے۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن کا مطلب ہوتا ہے گڈ، anyone who is doing something good، جو بھی اچھا کام، بھلا، جس کو عام انداز میں کہتے ہیں بھلائی کرنے والا، محسن۔ محسن کا اجر، اجر کسے کہتے ہیں؟ اجرت سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مزدوری، مزدور کو بلایا، آپ نے اس کو مزدوری وقت پہ دے دی فوراً۔ اجر کا مطلب اجرت، جو بھی اس کا ریوارڈ ہے، جو بھی چیزیں۔ ضائع ہونا ہم سب لوگ سمجھتے ہیں، اسی ضائع کو دوسرے شکل میں استعمال کیا گیا ہے، ضائع نہیں کرتا ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ، پوری وہ آیت ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھلائی کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ اس آیت سے، اس آیت سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ جتنے بھی جب ہم اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو نتیجہ ہمارا غلط نہیں ہوگا۔ بچوں دیکھیے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک تو یہ زندگی ہے جو امیڈیٹ ہمیں رزلٹ ملتا ہے محنتوں کا، اس کے بعد میں ایک یہ زندگی ہے جو ہمیں تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور ہمارے جو کیلکولیشن ہوتا ہے، چونٹی دیکھیے آپ لوگوں نے، دیکھیے سب نے دیکھی چونٹی، ایک ہی کوئی ایک کیٹیگری آپ اس میں لے لیجیے، ریڈ یا بلیک یا جو بھی آپ لیں، اسی ایک کیٹیگری میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ کہیں موجود ہیں، بہت بڑی فیملی ہوتی ہے، آپ کو اس میں دکھ جائیں گی کچھ بڑی بڑی سی، کچھ چھوٹی سی، کچھ زیادہ بڑی، کچھ زیادہ چھوٹی دکھتی ہیں۔ ابھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے شاید یہ کہیں یہ دیکھو کتنی بڑی ہے، لیکن اگر ان کو انسان کے جسم کا اندازہ ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت بڑا ہے۔ اور اگر انسان کے مقابلے میں ویل یا ہاتھی کے سامنے دکھ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کو تو ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ ذرا سے دیکھیے ہماری زمین، ہمارے سورج، گیلیکسی، ان تین چیزوں کو ایک ساتھ رکھ لیے، اس کے بعد ان سے باہر نکلنے کی کوشش کیے تو ہم کہاں کتنے بڑے ہیں؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے چیونٹی جیسے ہیں، ہم چیونٹی بھی نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو اگر ہم ان تینوں کے مقابلے میں کوئی باہر نکلتے ہیں، زمین، ہمارے سورج، گیلیکسی اور اس کے باہر جب جاتے ہیں۔
یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہمیں چیزوں کو ایک خاص پروپورشن میں ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹا بڑا کس طریقے سے ہوتا ہے۔ چلیے ذرا سا اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ کہیں پہ مومنین آپ کو ملے گا، کہیں محسنین ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں ان پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں اسی لحاظ سے ملتا چلا جاتا ہے۔ امید ہے کہ جو مثال ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی چیونٹی کی، ویل کی چیزیں، ہم اپنی پروپورشن کے لحاظ جو ہمارا جو تصور ہے اس تصور کے لحاظ سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ تصور ہمیں یہاں بھی فٹ کرنا چاہیے، کچھ چیزوں کا اجر ہمیں امیڈیٹ یہاں مل جاتا ہے جو ہمارے کیلکولیشن کا حساب اس حساب سے، پھر کچھ چیزوں کا اجر ہم کو یہاں ملتا ہے۔ ہمارا جو اپنا کیلکولیشن ہے ڈیز کا، منٹس کا، اس کے لحاظ سے لگتا ہے کہ بہت دور ہے، لیکن کائنات کا جو پورا نظام ہے اس کے لحاظ سے لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ڈیوریشن جو گیپ بہت زیادہ نہیں ہے۔ زمین جو ہوتی ہے جس سے ہم غلہ اگا سکتے ہیں، سوائل فارمیشن، اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ فرٹائل سوائل جسے کہتے ہیں، 1 دن 2 دن؟ آپ پڑھیے گا، آپ جواب مت دیجیے ابھی، آپ پڑھیے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنا وقت لگتا ہے۔ تو یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس بیچ میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 2000 سال، 200,000 سال ہمارے لحاظ جس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کم اور زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ کائنات میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ جو گیپ ہے یا جو سائز ہے، یہ چیزیں اس حساب سے بڑی ہی معمولی اور چھوٹی ہیں۔ تو کہیں ہم کو بہت جلدی سے اجر مل جاتا ہے اور کہیں ہمیں بہت دیر ملتا ہے، لیکن جو بہت دیری ہے یہ ہمارے اپنے تصور کے لحاظ سے ہے، کائنات کے لحاظ سے دیری بہت زیادہ نہیں ہے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، یہاں پہ 2 الفاظ ہیں، انہیں ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، ایک ہے اجر اور دوسرا ہے عظیم۔ اجر عظیم، اجر کا مطلب کیا ہو گیا؟ اجرت، جو بھی بدلہ ہے وہ، اور عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی یعنی بڑا، گریٹ ریوارڈ ہم کہہ سکتے ہیں مختصر انداز میں۔ تو جو بھی لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو، اللہ کے رسول جس پیغام کو ان کو سنا رہے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے، انسان خوفزدہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا ذہنی کمزوری کی وجہ سے؟ نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے یا ظاہری طور پہ ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ بہت سارے لوگ ملیں گے، اگر شیر ہمارے سامنے آ جائے، ادھر سے گزرتا ہوا آئے اور یہاں پہ پہنچ جائے تو شاید ہم لوگ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اس کے آتے ہی ہم لوگ یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹرینر ہوتے ہیں، اس کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کو پیار کرتے ہیں، اس کے پاس میں رہتے ہیں، اس کو اپنے پاس میں رکھتے ہیں۔ تو کیا وہ انسان نہیں ہوتے ہیں یا وہ شیر نہیں ہوتے ہیں؟ اچھا چلیے، کچھ یہ بہت زیادہ دور کی مثال ہو گئی، آس پاس دیکھیے بہت سارے لوگ کتوں کا شوق رکھتے ہیں، کتے پالتے ہیں، تو ان کتوں کے پاس اگر ہم گزرتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے خوفناک لگتے ہیں، محیط، اور لگتا ہے کہ ہمارے لیے بڑے اٹیک کر سکتے ہیں، ہمیں کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن وہی کتا جس کو دیکھ کے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ایک ہی ہماری طرح ایک انسان ہے جس کے پاس میں بیٹھتا ہے، وہ اپنے پاس میں رکھتا ہے، زیادہ اس کو اس سے پیار کرتا ہے تو اپنے پاس صوفے میں بٹھا دیتا ہے اس کو۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ چلیے اس کو بھی چھوڑ دیے، یہ بتائیے آپ نے کبھی چھوٹے سے بچوں کو دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے آگ ہو تب بھی اس کو چھونے میں ان کو تحمل نہیں ہوتا ہے، بعد میں جل جاتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے اچھا ہم نے کچھ غلط کیا تو احتیاط ہوتی ہے، اور جب چلنا شروع کرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے کہاں پہ اونچا ہے کہاں پہ نیچا ہے، وہ چلتے کرتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر بعد میں پلٹ کے دیکھتے ہیں اچھا یہاں سے گرے تھے، اندر خیال رکھیں گے۔ لیکن انسان اس جگہ جو بڑا ہوتا ہے وہ گرتا نہیں، پھر بھی دیکھ لیتا اچھا یہاں پہ اونچ نیچ ہے، ہمیں قدم سنبھال کے چلانا چاہیے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہاں سے کہاں سے ہوتا ہے؟ اب جگہ سے ظاہر کو دیکھ لیے، ذہن اور جسم سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دبلے پتلے، بالکل نحیف نژاد، آپ کو لگے گا کہ بڑے ہی بہادر ہوتے ہیں، بہت سارے ہیوی، بالکل ہاتھی کی طرح سے ہوتے ہیں، چیونٹی بھی آئے تو بھاگ جاتے ہیں۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں
جو دل سے مضبوط ہوتے ہیں، جب ان سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی مخالفت میں اکٹھا ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں اکٹھا ہو گئے تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں رہتا ہے موت تھی، حیات ہے، موت آئے گی، حیات آئے گی، نظام اللہ چلاتا ہے، اس لیے ٹھیک ہے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ نعم الوکیل، یہ دو جملے ہیں جن کو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، انف ہے، اور نعم الوکیل، اور وہی سب سے بہتر ایک ایسی ذات ہے جس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، جس کے اوپر ہم تکیہ کر سکتے ہیں. تکیہ کا مطلب جس کے اوپر رلائی کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے، اور جب وہ بچانے والا ہے تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مان لیے اس مصیبت میں پڑ بھی جاتے ہیں تو حیات ہے، اس سے پہلے موت تھی، حیات ہے، اس کے بعد میں موت ہے، اور اس کے بعد پھر سے حیات ہے. جب یہ ہمارے سامنے رہتا ہے تو اس میں پھر ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں آتا ہے. پھر جو خوف ہوتا ہے نفسیاتی طور پر ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس میں یقین ہوتا ہے وہ لوگ خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 173. یہاں پہ آج ہم رک جاتے ہیں، انشاءاللہ آگے بات کریں گے.